السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم وقال عز وجل شانہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وقال عز وجل شانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها ولا يزيغ بعد منها إلا هالك او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی يدخلون الجنة الا من ابى قیل من یابى یا رسول اللہ قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابى فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے جو کل کائنات کا اکیلا تنہا پوری کائنات کا خالق مالک رازق حاجت روا مشکل کشا ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں رحمت اللہ عالمین سید الاولین والآخرین جناب نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ذات باری ذات بالا کے لیے لا تدام بحد و حساب رحمتوں کا نزول ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ائمہ کرام محدثین اعظام اور دیگر تمام مسلمان مردوں اور عورتوں پر جن کی محنتوں کا کوششوں کے بعد دین اسلام، دین توحید، دین حق کا ہم تک صحیح معنوں میں پہنچا ہے۔ سامعین محترم، خواتین و حضرات، آج کا خطبہ جمعۃ المبارک صراط مستقیم کیا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں اسے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ پیچھے بھی آپ کے سامنے اسی موضوع کو حق کیا ہے اور پھر حق کو تسلیم کرنے کا طریقہ کار کیا ہے یہ آپ کے سامنے رکھا۔ قرآن مجید کی پہلی آیت جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ
इन्नका अला सिरातिम मुस्तकीम व इन्नहु लज़िक्रुल्लाका वलिकौमिका व सौफ़ा तुसअलून। दो लफ्ज़ी बयान है कि सिरात मुस्तकीम वही इलाही का नाम है, सिरात मुस्तकीम कुरान सुन्नत का नाम है, सिरात मुस्तकीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसलूब दावत और मनहजे सहाबा सलफ सालिहीन का नाम है। सिरात मुस्तकीम वो है जिस पर अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम थे, सिरात मुस्तकीम वो है जिस पर सहाबा कराम अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान ज़ुन्नूरैन, हैदर कर्रार, अशरा मुबशरा अलगरद आखिरी सहाबी तक और उसके बाद जो सलफ सालिहीन उनकी इत्तबा बेसान करने वाले, ये सिरात मुस्तकीम है। इसके अलावा दीगर जितने भी रास्ते हैं वो सुबुल शयातीन हैं, सुबुल्लाह, और इसी तरह सिरात मुस्तकीम का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो कुरान और सुन्नत है। कुरान मजीद अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, सिरात मुस्तकीम एक है और वो कुरान और सुन्नत है। इसके अलावा जितने भी रास्ते हैं वो सब जुल्मात हैं। फरमाया युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमात, जुल्मात जमा है, नूर वाहिद है, जिससे पता चलता है कि सिरात मुस्तकीम से हटे हुए रास्ते बेशुमार हो सकते हैं। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह मजमईन फरमाते हैं, खत्त लना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्तन खत्ता, अल्लाह के रसूल ने हमें सिरात मुस्तकीम को बाकायदा जगराफाई अंदाज में समझाया और नक्शे के अंदाज में, जैसे एक उस्ताद वाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड में समझाता है, स्लाइडों में समझाता है, इसी तरह अल्लाह के रसूल ने एक खत खींचा और उसके दाएं बाएं खत्तन यमीनी ही, दाएं तरफ 2-4 खत खींचे और इसी तरह बाईं तरफ 2-4 खींचे। फरमाया ये तमाम रास्ते वो हैं जो शैतान के रास्ते हैं। अर्ज ये कर रहा हूं फस्तमसिक बिल्लज़ी ऊहिया इलैक, दीन सिर्फ मानज़ल अल्लाह है, जो मानज़ल अल्लाह नहीं है वो सिरात मुस्तकीम नहीं है। आप अपनी इबादत में वो तरीके जो अजान से पहले, वो तरीके जो अजान के बाद, वो तरीके जो नमाज से पहले, वो तरीके जो नमाज के बाद मैं और आप करते हैं, उन तमाम को चेक करने का जो जाविया है, तमाम को चेक करने का मैदान है, वो देखो कि मानज़ल अल्लाह है या मानज़ल इंसान है। अल्लाह की तरफ से नाज़िल शुदा शरीयत ऊपर से आती है और बाकी जितनी ताबीरात, तशरीहात, तौज़ीहात और जितनी भी फिक़े हैं वो मौलवियों की तरफ से, मुफ्तियों की तरफ से, मुजतहिदीन की तरफ से, फुक़हा की तरफ से, अगर तो वो कुरान और सुन्नत के मुवाफिक हो, कुरान और सुन्नत की रोशनी में हो और आन मुवाफिक हो तो कबूल, अगर मुखालिफ हो तो मरदूद है। ये वादे ज़ाब्ता रहे, वो चाहे इंसान छोटा हो, चाहे इंसान बड़ा हो, चाहे इंसान मौलवी हो, चाहे इंसान मुजतहिद हो, चाहे वो मुफ्ती हो। फरमाया व इन्नहु लज़िक्रुल्लाका वलिकौमिक, ये कुरान और सुन्नत तुम्हारे लिए भी है और तुम्हारे बाद आने वाली कौम के लिए भी है। मत समझना कि सिरात मुस्तकीम इख्तियारी मसला है, जिसका जी चाहे मन चाहे तरीकों के मुताबिक ले ले, जिसका जी चाहे कुरान और सुन्नत के मुताबिक ले ले। ये कोई इख्तियारी मसला नहीं, वजूबी और लाजमी हतमी यकीनी मसला है कि वो सिर्फ अल्लाह की तरफ से, और सौफ़ा तुसअलून, तुम्हें बकायदा ये सवाल किया जाएगा, तुम्हें रोक के ये पूछा जाएगा। जिस शरीयत के मुताबिक तुम चलते रहे वो शरीयत
قرآن و سنت سے تھی یا قرآن و سنت سے باہر؟ قرآن مجید کی اگلی آیت وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، دین رسول کی جانب سے جو ملے وہ تو دین ہے، جو رسول کے علاوہ دائیں بائیں رستے سے ملے وہ سب غامدیت ہے، جہالت ہے، وہ سب قادیانیت ہے، سب فرقہ واریت ہے۔ آپ نے دین کو رسول کے راستے سے لینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کا جو مین ذریعہ ہے وہ رسول کائنات ہے۔ رسول کو نکال دیں نبوت نکل جاتی ہے، نبوت کو نکال دیں صحابیت نکل جاتی ہے، صحابیت کو نکال دیں خلافت نکل جاتی ہے، خلافت کو نکال دیں امارت نکل جاتی ہے، امارت کو نکال دیں امامت نکل جاتی ہے، اور یہی نام ریاست، فرد اور معاشرے کا ہے۔ برکت جملوں میں آپ کو باتیں سمجھاتا جا رہا ہوں۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ مسلمان اس وقت 4 بلاکوں میں جو منقسم ہے، بعد وہ جو صرف کلمہ گو ہے، کلمے کے مفہوم، معنی، مفہوم، تقاضوں کا بھی پتہ نہیں، سیکولر لبرل کے نام پر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ بعد مسلمان وہ ہے جو من چاہی روشن خیالی کے نام پر زندگی بسر کر رہے ہیں، لبرل کے نام پر۔ بعد وہ مسلمان ہیں جو مذہب کی بنیاد پہ نبوت قرآن سنت سے جڑے ہیں، بعض لوگ مذہب کی بنیاد پر وہ اولیاء، ائمہ کرام اور شخصیات سے جڑے ہیں۔ اصل چیز قرآن و سنت ہے، رسول کو نکال دو گے آپ کا دین بیکار ہے، آپ کا دین لغو ہے۔ قرآن مجید کی ایک چوتھی آیت لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اصل تمہارے لیے آئیڈیل، اصل تمہارے لیے ماڈل، اصل تمہارے لیے نمونہ، اصل تمہارے لیے اسوہ حسنہ، اصل تمہارے لیے قدوہ اگر ہیں تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحابہ کرام ہیں۔ آپ اپنی زبان سے ادا کرنے والے وظائف کو دیکھ لیں، ایسا وظیفہ جو رسول نے نہیں پڑھا آپ پوری زندگی پڑھ رہے ہیں، نماز جو رسول کائنات نے نہیں پڑھی آپ پوری زندگی پڑھ رہے ہیں، عقائد رسول کائنات صحابہ کرام کے نہیں ہیں، آپ کے پوری زندگی کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ بھائی جو کام پوری زندگی کرنا ہے اسے چند گھنٹوں کے لیے، چند ہفتوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے تو سیکھو کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں، توحید کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں، کفر کسے کہتے ہیں، شرک کسے کہتے ہیں، نفاق کسے کہتے ہیں، بدعات کسے کہتے ہیں، خرافات کسے کہتے ہیں، الہاد کسے کہتے ہیں۔ یہ مولویوں کے بناوٹی مسئلے ہیں یا قرآن و سنت میں بھی اس کی حقیقت ہے؟ اگر سادہ سمپل بن کے، عامی آدمی بن کر، سادہ آدمی بن کر زندگی بسر کرتے رہو گے، دین سادہ نہیں ہے۔ آپ نے سادگی کا لفظ اپنے لیے بیجا گھڑ لیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، تیسرے آدمی کا نام ہی نہیں ہے، تیسری شخصیت کا نام نہیں ہے۔ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت، اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت۔ تیسرا کوئی نام، کوئی مکتبہ فکر، کوئی امام، کوئی محدث، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی مولوی، کوئی مفتی، کوئی مجتہد، کوئی سائنسدان، کوئی سیکولر لبرل نام ہی نہیں، صرف 2 نام، دونوں سے جڑو گے فلاح پاؤ گے۔ دونوں نام عزت والے، عزت پانی ہے دونوں سے جڑ جاؤ۔ دونوں نام کامیابی والے، کامیابی پانی ہے دونوں سے جڑ جاؤ۔ دونوں نام بلندی والے، دونوں سے جڑو گے بلندی پاؤ گے۔ ایک سے ٹوٹو گے ٹوٹ جاؤ گے، ایک سے بکھرو گے تو بکھر جاؤ گے، ایک سے منتشر ہو گے تو انتشار زندگی میں آئے گا۔ فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت میں ہے۔ اور ایک جگہ تو بات ہی ختم کر دی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ کی محبت،
اگر آپ چاہتے ہو کہ تم اللہ کے محب بن جاؤ، اللہ کے محب بن جاؤ، تو آپ عبادت کرو، تلاوت کرو، اذکار کرو. لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارا محب بن جائے، اللہ تم سے محبت کرے، تو اس کا ایک ہی نسخہ ہے کہ رسول کائنات کی اطاعت کرو. اپنے عقائد میں، اپنی عبادات، اپنے معاملات، اپنی عدالت، اپنی تعلیمات، اپنی رسومات، ان تمام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ لے. وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. اللہ رسول کا فیصلہ آ جائے تو صحابہ کا فیصلہ نہیں رہتا. اللہ رسول کا فیصلہ آ جائے خلفاء کا فیصلہ نہیں رہتا. اللہ رسول کا فیصلہ آ جائے تو ابو بکر کا فیصلہ نہیں رہتا، عمر فاروق کا فیصلہ نہیں رہتا. آپ چوتھی، تیسری، دوسری، آخری صدی کے لوگوں کو اللہ رسول کے سامنے پیش کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 20 مثالیں ایسی پیش کی جا سکتی ہیں جو اللہ رسول کے فیصلوں کے تقابل میں بدا ہے، لیکن اللہ رسول کا جب فیصلہ آ گیا اپنے فیصلے کو چھوڑ دیا، اپنی رائے کو چھوڑ دیا. فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. وہ بندہ ایماندار نہیں ہو سکتا جو دائیں بائیں چلتا رہے، اللہ رسول کو چھوڑ دے، اللہ رسول کے فیصلوں کو چھوڑ دے، اللہ رسول کے دستور کو چھوڑ دے، اللہ رسول کے نظام کو چھوڑ دے، اللہ رسول کے سسٹم کو چھوڑ دے، اللہ رسول کی رہنمائی کو چھوڑ دے، اپنی بناوٹی رہنمائی. آپ مسجد میں عبادات میں تو اللہ رسول کو رہنما مانتے ہیں، لیکن معاف کرنا معاملات میں نہیں مانتے. آپ مساجد میں، مراکز میں اللہ رسول کو رہنما مانتے ہیں، لیکن اپنے بازار میں اللہ رسول کو رہنما نہیں مانتے. اور اس کا جو حشر ہے وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے. فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اس آدمی کو ڈرنا چاہیے اپنی 70 سالہ زندگی میں بھی اور اپنی کروڑوں سالہ زندگی آخرت کی شکل میں جو اللہ رسول کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ رسول کے مقابلے میں دلیل لاتا ہے، اللہ رسول کے مقابلے میں شخصیت لاتا ہے، اللہ رسول کے مقابلے میں فلسفہ لاتا ہے، اللہ رسول کے مقابلے میں عقل لاتا ہے، اللہ رسول کے مقابلے میں لاجک لاتا ہے، اللہ رسول کے مقابلے میں سائنس لاتا ہے. اس آدمی کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ اس کی زندگی کو فتنہ نہ بنا دے، اللہ اس کی زندگی کو آزمائش نہ بنا دے، اللہ اس کی زندگی کو عذاب نہ بنا دے. فتنہ ایمان کا، فتنہ صحت کا، فتنہ مال کا، فتنہ اولاد کی نافرمانی کا، فتنہ نا اتفاقی کا، فتنہ بے برکتی کا، فتنہ ہدایت کے اٹھ جانے کا، فتنہ ایمان کے ختم ہونے کا، یہ سارے فتنے. اور آج کے دور میں یہی ہے، کوئی ایمان سے خالی، کوئی ہدایت سے خالی، کوئی سکون سے خالی، کوئی مال سے خالی، کوئی اولاد کی فرما برداری سے خالی، کوئی آپس میں گتھم گتھا، کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی میاں بیوی لڑ رہے، کوئی باپ بیٹا، کوئی ماں بیٹی، کوئی بہن بھائی، کوئی آپس میں مسالت، کوئی آپس میں سوسائٹی، آپس میں مختلف لوگ لڑتے جا رہے. انتشار فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. فرمایا وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ. دنیا میں ہر نئی چیز جو رسول کائنات قرآن کے مقابلے میں آئے گی وہ ضلالت تباہی ہے. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ. دنیا کی سب سے بہترین کتاب، دنیا کی امام کتاب، دنیا کی ہدایت کتاب، دنیا کی عرفہ اعلیٰ کتاب کتاب اللہ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قرآن کریم جو شفا ہے، موعظہ حسنہ ہے، جو رحمت ہے، جو ہدایت ہے، جو سراسر خیر ہے، اس کو چھوڑ کر سینکڑوں کتابیں پڑھنے والا یہ نوجوان آج کے سلیبس میں سینکڑوں کتابیں پڑھنے والا نہیں پڑھتا تو کتاب اللہ نہیں پڑھتا. سینکڑوں کتابوں کو اپنا رہنما بنانے والا نہیں رہنما بناتا تو کتاب اللہ کو نہیں بناتا. اس کی زندگی کیسے بکھر منتشر ہو جاتی ہے میرے اور آپ کے سامنے ہے. صراط مستقیم کی وضاحت قرآن مجید نے
خود اپنی زبانی کی ہے. قرآن مجید نے مختلف اصول بیان کیے. فرمایا آؤ ہم آپ کو قرآن کی زبانی صراط مستقیم پڑھ کے سناتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں. حبیب آپ بھی ان کے سامنے صراط مستقیم پڑھ کے سنائیں. صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ پارہ نمبر 8 ہے اور سورت انعام ہے. فرمایا کل تعالو, گنتی کر کے صرف 1 2 3 4 چیزیں بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. فرمایا کل تعالو اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا. کسی آدمی نے اپنا صراط مستقیم چیک کرنا ہو تو سمجھ لو چیک کرنے کا ایک میدان توحید پہ ہے, شرک پہ ہے, نفاق پہ ہے, بدعات پہ ہے, خرافات پہ ہے. آپ اپنے میدان پہ اپنے آپ کو تول کے دیکھ لو. اگر آپ کی زندگی میں شرک ہے, آپ اللہ کے غیر کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں, آپ اللہ کے غیر سے مدد مانگتے ہیں, اللہ کے غیر کے سامنے استعاذہ کرتے ہیں, اللہ کے غیر کو دیگر معاملات میں ان کو تصرف میں ان کا تصرف لاتے ہیں, سمجھ لو کہ آپ کے پاس توحید نہیں ہے, آپ شرک میں ہے. کبھی شرک فی ذات, کبھی شرک فی صفات, کبھی شرک فی الافعال, اور شرک کبھی فی الحقوق. قرآن مجید ان الشرک لظلم عظیم, شرک دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے. دوسری آیت لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو. حدیث لا تشرک باللہ ان قتلتا, ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کر دیا جائے, حرقتا, تجھے جلا کے راکھ کر دیا جائے یا تجھے زندہ جلا دیا جائے, اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک, اللہ کے ساتھ جو آدمی شرک کرتا ہے وہ آدمی اللہ اسے معاف نہیں کرے گا. ذرہ ایمان, ذرہ توحید, ذرہ شرک کو باقی نہیں رہنے دیتا. ذرہ کبر, ذرہ شرک توحید کو کھا جاتا ہے. اس لیے اپنے اندر چیک کرو کہ شرک تو نہیں ہے, اور شرک کو چیک کرنے کا میدان میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اب بندوں سے توکل, بندوں سے امید, بندوں سے خوف, بندوں سے رحمت, یہ چیزیں طلب کرو گے تو سمجھ لو کہ آپ مشرک نہیں بھی ہو, شرک کی آمیزش میں ضرور ہو. دوسری جو چیز قرآن مجید نے فرمائی وبالوالدین احسانا, جو آدمی والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا, والدین کا ادب نہیں کرتا, والدین کا احترام نہیں کرتا, والدین کی تعظیم نہیں کرتا, والدین کی اطاعت نہیں کرتا, والدین کی رضا جوئی اللہ کے لیے نہیں لیتا, والدین کی خدمت نہیں کرتا, والدین کو خوش کر کے اللہ کو خوش نہیں کرتا, وہ بندہ صراط مستقیم پر نہیں ہے. یہ اللہ کا ٹل فیصلہ ہے. فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالدین, اللہ کی رضا, اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے. بر الوالدین, اور اسی طرح حقوق الوالدین. یہ تمام حدیثیں اس بات کا سبق دیتی ہیں کہ توحید کے بعد حسن سلوک چیک کرنا ہے تو بندوں کے حقوق پر سب سے مقدم حق آپ کے والدین کا ہے. وما انفقتم من خیر فللوالدین, خرچ کا پہلا حصہ, خرچ کا پہلا فرض وہ والدین ہے. پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر فرمایا ولا تقتلوا اولادکم من املاق, اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو منصوبہ بندی کی بنیاد پر یا دیگر بنیادوں پر. چوتھے نمبر پر فرمایا ولا تقربوا الفواحش, فواحش کام نہ کرو, برے کام نہ کرو, زنا نہ کرو, قوم لوط کا عمل نہ کرو, برہنگی والا کام نہ کرو, جھوٹی تہمتیں نہ لگاؤ, چوری نہ کرو, شراب نہ کرو. یہ تمام جھوٹی باتیں, جھوٹے مذاق, خبردار اس طرح کے پروگرام, یہ تمام کے تمام پروگرام, گلف لٹریچر, فلم انڈسٹری اور اسی طرح ڈرامے, یہ تمام کی تمام ولا تقربوا الفواحش میں آتی ہیں. جو آدمی ان چیزوں پہ ہے وہ آدمی صراط مستقیم پہ اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے. اور اسی طرح چوتھی بات فرمایا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق, کسی جان کو نہ حق قتل نہ کرو, نہ حق قتل. 5 قتل آتے ہیں, قتل کے بدلے قتل. اور اسی طرح جو خرافات فسادی آدمی ہے اس کو قتل کرنا, جنگ میں مقابلے میں آ جائے اس کو قتل کرنا, شادی شدہ زانی آدمی اس کو قتل کرنا, مرتد آدمی, ان 5 کے سوا چھٹے کی کوئی گنجائش نہیں. ہاں گستاخ رسول ہے وہ بھی علماء اہل علم بڑے علماء وہ متعین کریں گے کہ کب گستاخی, کب توہین قرآن, کب توہین رسالت, کب توہین رسالت کے ساتھ توحید ہوتی ہے.
ان 5 قتلوں کے علاوہ جو آدمی قتل کر رہا ہے، انسان خون خرابہ کر رہا ہے، وہ آدمی صراط مستقیم پر نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آگے بات بلا تقرب المال الیتیم، یتیموں کا جو آدمی مال کھاتا ہے، یتیموں کے مال کھانے کی کوئی بھی شکل ہے، فرمایا وہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھر رہا ہے۔ آنا و کافل یتیم فی الجنت ہاکذا، جو یتیموں کی کفالت کرتا ہے وہ ایسے ہوگا جنت میں۔ رسول کائنات کے فرامین کے تحت ان تمام چیزوں کو سامنے رکھنا۔ اور اس کے بعد آگے والی بات وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، میزان کو، میزان ماپنے کا ہو، میزان تولنے کا ہو، اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرنا، اس میں خیانت نہ کرنا، عہد کو پورا کرنا۔ جو آدمی کر رہا ہے وہ صراط مستقیم پر ہے۔ اور اس کے بعد وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ جو آپ کے عہد ہیں، بندوں کے ساتھ عہد، اللہ کے ساتھ عہد، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق اگر پورے کر رہے ہیں تو صراط مستقیم پر ہیں، اگر نہیں ہے تو چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے قرآن نے فرمایا وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، یہ میرا صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے، اس سے آگے پیچھے ہٹو گے فَاتَّبِعُوا السُّبُلَ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَاتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ادھر ادھر کے راستے کو چھوڑ دو، قرآن و سنت پہ آ جاؤ، انبیاء کے راستے پہ آ جاؤ، صحابہ کے راستے پہ آ جاؤ، ابو بکر، عمر فاروق، حیدر کرار کے راستے پہ آ جاؤ، خلفاء کے راستے پہ آ جاؤ، وحی کے راستے پہ آ جاؤ، انشاءاللہ آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو صراط مستقیم عطا فرمائے اور پوری زندگی صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے۔ ادھر ادھر کے دائیں بائیں رستوں سے مجھے اور آپ سب کی نسلوں کو اللہ محفوظ فرمائے۔ ھذا ما عندی ولیلمن اللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔